بہشت کی کنجیاں صفحہ نمبر 72 پر فرماتے ہیں، نماز کو نہایت ہی اخلاص و اطمینان اور حضور قلب یعنی دلی توجہ کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ کس کے ساتھ؟ جی ہاں، اخلاص اور اطمینان اور حضور قلب، ہے نا، دل کی توجہ کے ساتھ نماز کو پڑھنا چاہیے۔ جلد بازی، غفلت اور بے توجہی سے دنیا و آخرت دونوں کا عظیم نقصان ہے۔ چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا استاد حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو تم دیکھو کہ رکوع اور سجدوں کو پورے طور پر ادا نہیں کرتا ہے تو اس کے اہل و عیال یعنی بال بچوں پر رحم کرو۔ اللہ اکبر۔ نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرما رہے ہیں کہ جس شخص کو دیکھو کہ وہ اس طرح سے رکوع اور سجدوں کو درست طریقے سے ادا نہیں کر رہا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس کے بال بچوں پر رحم کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی روزی تنگ ہو جانے کا کیا؟ ہاں، کیونکہ نماز درست نہیں پڑھ رہے ہیں یہ۔ جب نماز درست ہوتی تو برکتیں ملتی، نماز درست نہیں ہے تو ان کی روزی تنگ ہو جانے اور فاقہ کشی یعنی کھانے پینے کو نہ ملنے کا خطرہ ہے۔ جو لوگ اپنی نماز کو درست ادا نہیں کرتے تو ان کے اہل و عیال کو تنگی کا خطرہ ہے، رزق کی تنگی کا خطرہ ہے، تو ان کے اہل و عیال پر نظر رکھنا چاہیے۔ پیارے محترم اسلام بھائی، سوچو ذرا، کہیں ہم بھی تو انہی کی طرح نماز نہیں پڑھ رہے؟ ہمیں اپنی بھی نماز کا جائزہ لینا ہے، اسی لیے واجبات آپ کو سکھائے جا رہے ہیں۔ سمجھے بات؟ یہ رکوع صحیح سے ادا کرنا، سجدہ صحیح ادا کرنا، سب واجبات کے اندر آتا ہے یہ۔ اور اگر آپ نہیں سیکھیں گے واجب تو پھر یہ وہی جو آپ سن رہے ہیں، سوچنے پر گھر والوں کا کیا ہوگا۔ اور اگر نماز درست ادا کریں نا تو تھوڑا بھی رزق کمائیں گے، اللہ پاک اسے برکت ڈال دے گا۔ تھوڑے رزق میں آپ خوشحال رہیں گے، ورنہ لاکھوں روپے بھی آتا رہے تو کوئی کام کا نہیں، کیسے آیا کہاں چلا گیا آپ کو پتہ نہیں چلے گا، پھر بھی آپ کے ہاتھ تنگ رہیں گے۔ تو اس سے پرہیز کریں، ہے نا، غفلت سے پرہیز کریں انشاءاللہ۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رکوع و سجود یعنی رکوع اور سجدوں کو پورے طور پر ادا نہیں کرتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، اور اگر تو اسی حالت مر جاتا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر تیری موت نہ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ سوچے ذرا، یہ مطلب یہ طریقہ ہمارے نبی کا نہیں ہے جس طریقے سے تو نماز پڑھ رہا ہے نا۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، ہمیں نماز کو درست طریقے سے ادا کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انصار کا ایک نوجوان جو 5 وقت کی نماز با جماعت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھتا تھا، مگر اس کی عملی حالت اچھی نہ تھی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز کبھی نہ کبھی ضرور اسے گناہوں سے باز رکھے یعنی دور کر دے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس نے تمام بری باتوں سے توبہ کر لی اور اس کی حالت اچھی ہو گئی۔ مطلب نماز درست رہی، تب تو ایسا ہوا۔ تو نماز اگر درست طریقے سے ادا کیا جائے تو بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ تو ہمیں برے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے بچنا ہو تو کیا کریں؟ اپنی نماز کو
درست ادا کریں انشاءاللہ عز و جل۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے اور صبح کو چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب نماز اسے برے عمل سے روک دے گی۔ سبحان اللہ، قریب، ان قریب کیا ہے کہ بہت جلدی وہ برے عمل سے باز آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ڈاکوؤں کی ایک ٹیم کسی مالدار آدمی کے مکان میں ڈاکہ ڈالنے کی غرض سے جا گھسی۔ اتفاقاً مالدار آدمی کی آنکھ کھل گئی۔ کسی مالدار شخص کے گھر میں کچھ ڈاکو گئے اور اتفاق سے اس مالدار شخص کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے شور مچا دیا۔ اہل محلہ یعنی محلے کے لوگ جاگ پڑے اور ڈاکو گھبرا کر بھاگ پڑے۔ ڈاکو جو تھے وہ گھبرا کر بھاگے۔ محلے والوں نے ان کا پیچھا کیا، ان ڈاکوؤں کا پیچھا کیا۔ ڈاکو آگے آگے بھاگ رہے تھے اور پیچھے پیچھے لوگ آ رہے تھے۔ راستے میں ڈاکوؤں کو ایک مسجد نظر آئی۔ کیا نظر آیا؟ مسجد۔ اپن روز جاتے ہیں، کبھی کبھی جاتے ہیں۔ کیا حال ہے ہمارا؟ روز کتنی مرتبہ جانا چاہیے مسجد؟ کم سے کم 5 مرتبہ، ہے نا؟ تو ڈاکوؤں کو ایک مسجد نظر آئی۔ وہ ڈاکو فوراً مسجد میں داخل ہو گئے۔ کہاں چلے گئے؟ مسجد میں داخل ہو گئے اور جھوٹ موٹ نماز پڑھنے لگے۔ دکھاوے کے لیے دکھاوٹی نماز پڑھنے لگے۔ لوگ بھی ان کو تلاش کرتے ہوئے، ان ڈاکوؤں کو ڈھونڈتے ہوئے مسجد تک آئے۔ دیکھا کہ چند آدمی نماز میں مصروف ہیں۔ جو لوگ ڈاکو کا پیچھا کر رہے تھے وہ لوگوں نے مسجد کے اندر جب دیکھا تو کیا دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے علاوہ مسجد میں کوئی نہیں۔ تو وہ جو پیچھا کر رہے تھے وہ لوگ کہنے لگے کہ افسوس ڈاکو کہیں نکل گئے، جو کہ وہ ڈاکو ہی تھے جو دکھاوٹی نماز پڑھ رہے تھے، جھوٹ موٹ کی نماز پڑھ رہے تھے نا۔ چنانچہ وہ لوگ جو پیچھا کر رہے تھے وہ لوگ ناکام واپس لوٹ گئے۔ اب چونکہ ڈاکو ان کو بظاہر نہیں ملے، وہ تو یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ نماز ہی ہیں وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہی ڈاکو تھے۔ لیکن یہ ڈاکو جھوٹ موٹ کی نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ لوگوں کو دھوکا ہوا کہ ڈاکو یہ لوگ نہیں ہیں، ڈاکو لوگ کہیں نکل گئے۔ تو یہ لوگ کیا ہوا؟ واپس لوٹ گئے۔ جب لوٹ گئے تو اس معاملے کو دیکھ کر کے یہ ڈاکوؤں کا سردار اپنے ڈاکو ساتھیوں سے بولا اگر آج ہم جھوٹ موٹ نماز کی صورت نہ بناتے تو ضرور پکڑ لیے جاتے۔ جھوٹ موٹ نماز کی صورت نہ بناتے تو ضرور پکڑ لیے جاتے۔ صرف جھوٹ موٹ نماز کی صورت اختیار کرنے کی یہ برکت ہے کہ ہم ذلت و رسوائی سے بچ گئے۔ اگر ہم حقیقت میں نماز کو درست طور پر اپنا لیں تو اللہ رب العزت ہمیں دوزخ کی مصیبت سے بھی بچا لے گا۔ ہے نا کتنا پیارا واقعہ؟ سبحان اللہ۔ اس لیے ڈاکوؤں کے سردار نے کہا اس لیے میں آج سے لوٹ مار سے توبہ کرتا ہوں، ہے نا، توبہ کرتا ہوں اور اللہ پاک کی نافرمانی کی عادت چھوڑتا ہوں۔ اب میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس کے ساتھی کہنے لگے اے ہمارے سردار، جب آپ نے توبہ کر لی تو پھر ہم بھی کیوں پیچھے رہیں؟ سبحان اللہ، ہم بھی آپ کے ساتھ توبہ میں شریک ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ تمام ڈاکوؤں نے سچے دل سے توبہ کی اور ان کا شمار پرہیزگار لوگوں میں ہونے لگا۔ جو ڈاکو کہلا رہے تھے اب وہ نیک لوگ کہلانے لگے۔ وجہ
نماز کیا ہے؟ ہاں، نماز برائیوں سے بچاتی ہے پیارے محترم اسلام بھائیوں۔ حالانکہ ایسا ہم نے بھی بارہا کئی مرتبہ دیکھا ہے۔ ہمارے ایک ریلیشن کے رشتہ دار تھے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، وہ حرام کردہ چیز میں پھنسے ہوئے تھے، چونکہ کسی کے عیب کو کھولنا نہیں چاہیے، اس لیے ان کا نام شو نہیں کریں گے ہم، اور ہم نے جو اتنا بتایا اس سے بھی آپ نہیں پہچان پائیں گے آپ کس کی بات کر رہے ہیں، اس لیے ہم نے آپ کو اتنا بتا دیا۔ بہرحال تو وہ ڈرنک کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ ایک مرتبہ ہوا یہ، انہوں نے خود میرے کو زبانی بتایا۔ کیا بتایا؟ داڑھی رکھے ہوئے تھے اور شراب خانے میں بیٹھ کے شراب پی رہے تھے۔ اللہ پاک نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی، یہ ان کے الفاظ کا خلاصہ بتا رہے ہیں، جو ان کے الفاظ تھے، ہمیں تو نہیں معلوم کس وجہ سے، انہوں نے خود میرے سے بتایا تھا۔ کہتے بیٹا ہم شراب پی رہے تھے، اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ ارے دیکھو تو صحیح، ہم نے سب کی طرف نظر ماری، پورے کلاری میں میخانے میں سب کی طرف نظر ماری، کسی کی بھی داڑھی نہیں تھی۔ پھر وہ خیال آیا کہ داڑھی رکھی اور پھر بھی شراب پی رہے ہو، اتنا خیال آیا، بولے بس۔ اور لوگ ان کو منع کر کر کے تھک گئے لیکن نہیں مانے، سالوں سال پیتے رہے۔ لیکن اللہ پاک کا کرم دیکھو کس انداز سے ان کی عادت کو چھڑوایا۔ اب انہوں نے، ان کے دل میں خیال آیا کہ داڑھی رکھے ہیں ہم اور داڑھی رکھ کے شراب پی رہے ہیں۔ انہوں نے آدھا کہ بولے بس آج سے بند، جو شراب چھوڑے۔ معلوم کیا کنڈیشن تھی؟ زندگی کے آخری دنوں میں بھی، یعنی چند دنوں پہلے تک، کیونکہ انہوں نے بستی چھوڑ دی تھی، مسجد میں اذان پکارنے والے ہو گئے رہے، اور مسجد کی چابی ان کے پاس رہتی تھی۔ فجر کی اذان جا کے فوراً پکارتے تھے، فجر میں جب کہ لوگ سوئے پڑے رہتے وہ اذان پکارا کرتے تھے، اور تقریباً وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ 3-4 کلومیٹر وہاں سے چل کے کبھی کبھی ہمارے پاس ہمارے گھر آیا کرتے تھے صبح صبح۔ تو پیارے محترم اسلام بھائی دیکھو نیکی کس طرح ہوتی ہے کہ بندے کے کہاں سے نکال کے کہاں پہنچا دیتی۔ کہاں وہ شراب خانے سے اٹھا کر کے ایک عمل نے، صرف داڑھی رکھنے کے عمل نے شراب خانے سے اٹھا کے کہاں مسجد میں مؤذن بنا دیا، کہاں ہاتھ میں پیالہ تھا اب کہاں وہ مائک آ گیا۔ سوچے ذرا، غور کریں۔ ہم نہیں چاہتے ہماری زندگی میں کوئی انقلاب ہو، چاہتے ہیں نا؟ تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ کیا کریں گے؟ علم صحیح حاصل کریں گے تو درست طریقے سے عمل کریں گے انشاءاللہ، اور جب عمل ہمارا درست ہوگا نا تو اس کا فائدہ زبردست ملے گا۔ اس کی ایک مثال بتا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر تلاوت دعا۔ ابھی آپ نے تالا کھولا، ٹھیک ہے نا؟ جو تالے کی جو چابی ہے، اسی چابی کے ایک دانے کو توڑ دیجئے، یعنی کم کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ اب اسی تالے کی جو چابی، جس کا دانہ آپ نے توڑا، اسی چابی سے اس تالے کو کھول کے بتائیے آپ، کھلے گا؟ کیوں نہیں کھلے گا؟ ایک دانہ کم ہو گیا، کمی پائی جا رہی ہے۔ جب نماز ناقص رہے گی تو صحیح فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ ہاں اٹھا سکتے ہیں؟ تلاوت جب درست نہیں ہوگی تو تلاوت کی صحیح برکتیں لوٹ پائیں گے نہیں نا؟ تو ہمیں درست طریقے سے سیکھنا ہے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو نمازوں کی بھی پابندی درست طریقے سے، اخلاص کے ساتھ، دل لگا کے نماز پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ فلاں جانا ہے، فلاں انتظار کر رہا، فلاں کام جانا ہے، اس سب چکر میں نے مت پڑھی ہے۔ نماز کے لیے ٹائم فکس کر لیجیے، اتنا ٹائم مجھے کوئی کام نہیں کرنا، صرف نماز پڑھنا۔ آپ ٹائم سیٹ کر لیجئے، 20 منٹ، 25 منٹ، 15 منٹ، جو بھی آپ کا ہے ٹائم، وہ آپ سیٹ کر لیجئے کہ اتنی دیر مجھے صرف نماز پڑھنا ہے، کسی سے کوئی کام نہیں، موبائل بند، سائلنٹ نہیں کرو، اس کو خاموش ہی کر دو بالکل طریقے سے۔ سائلنٹ بھی رہتا ہے تو بار بار نظر جاتی ہے، کسی کا فون تو نہیں آیا، بار بار اٹھا کے دیکھتے ہیں، ارے بند ہی کر دو، جھنجھٹ ہی ختم۔ اور اگر آپ کی عادت ہے کہ آپ اٹھا کے نہیں دیکھو تو بھلے ہی پھر سائلنٹ کر دو آپ، اور اگر دیکھنے کی عادت نہیں ہے تو اس کو پورا، اگر بار بار دیکھنے کی عادت ہے اس کو بند ہی کر دیجیے، یا اپنے دکان میں یا گھر میں چھوڑ کے جائیں موبائل مسجد۔ تو کہتے ہیں نا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، کہاوت ہے نا،
تو ہمیں اس فتنے کا ہی خاتمہ کرنا ہے. جس وجہ سے فتنہ آتا ہو اس مسئلے کو ختم کر دو. تو یہ نہیں بول رہے کہ موبائل ہی الگ کر دو، مطلب کہ موبائل اس ٹائم بند کر دیا جائے. ٹھیک ہے نا. اللہ پاک ہم سب کو جو ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیانی گندی تمام گناہ معاف فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.